گرامی قدر معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، حاضرین و سامعین حضرات، آج آپ حضرات پر میں نے سورہ الانعام کی کچھ آیتیں 7ویں پارے سے تلاوت کی ہیں۔ ہمارا سلسلہ مضمون جد الانبیاء حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی مقدس سیرت کے کچھ پہلوؤں کو میں نے آپ حضرات پر بیان کیا۔ آج ان آیات کے تناظر میں آپ ہی کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات سے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین مجھے آپ کی خدمت میں درست بات عرض کرنے کی سعادت بخشے، اور ہم سب کو، پوری امت کو، اللہ تعالی اپنی نبیوں کی مقدس جماعت کی پاکیزہ سیرتوں سے سبق حاصل کرنے کی سعادت بخشے، اور بالخصوص سید الانبیاء حضور آقا نامدار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شریعت، آپ کی پاکیزہ سنن، آپ کی سیرت مقدسہ کے ساتھ ہمیں عقیدت کا رشتہ نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کی سعادت ہمیں ارزانی فرما دے۔ گرامی قدر حاضرین، اس سے پہلے کہ میں آیات کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، پہلی بات ہمیں اصولی طور پر یہ سمجھ لینی چاہیے تاکہ ان آیات کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے ذہن نشین آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے کچھ فطری صلاحیتیں دی ہیں، اور ان فطری صلاحیتوں میں ایک انسان کی بصیرت ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے اشیاء کو دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ نے حواس خمسہ سے نوازا ہے، جس سے ہم اپنے گرد و پیش میں پائے جانے ماحول میں تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح حواس خمسہ میں بصارت، یعنی ہمیں آنکھوں کا جو نور اللہ نے دیا ہے، اس سے ہم ظاہری طور پر اشیاء کو دیکھتے، اور بعض اشیاء سے ہم مسرت محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بعض اشیاء کو دیکھ کر کے ہم اپنے اندر خوف کی ایک کیفیت پاتے ہیں، ہمیں وہ ڈرونی محسوس ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے مجھے آپ کو بصارت یعنی یہ ظاہری آنکھیں دی ہیں، اسی طرح ہر انسان میں بصیرت کا بھی ایک نور ہے۔
یعنی اللہ پاک نے ہر انسان کو اس نور بصیرت سے بہرہ ور کیا ہے۔ اگر وہ اس اپنے نور بصیرت کو بروئے کار لاتا ہے تو یہ ظاہری بصارت سے، ظاہری دیکھنے سے ہمارے لیے کہیں زیادہ مفید اور باعث برکت ثابت ہوتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح کچھ چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں کو محفوظ رکھنے کا سبب ہیں، اسی طرح ہماری بصیرت جو ہے اس سے بھی کچھ چیزیں ایسی اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے جن کی وجہ سے ہمارا نور بصیرت پروان بھی چڑھتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اس کی ساری تشریحات ایک لفظ میں جمع کی جا سکتی ہیں، وہ ہے تقوی۔ کہ جس طرح انسان کا تقوی مضبوط ہوتا ہے ایسے ہی اس کا نور بصیرت جو ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے مخلوق میں انسانوں کی وہ مقدس جماعت ہے جن کا نور بصیرت نہایت کامل، بلکہ اس سے زیادہ کامل کسی کا نور بصیرت متصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس دولت سے بہت ہی مالا مال فرمایا تھا۔ اب دیکھیے، ظاہری آنکھوں سے چاند، سورج، ستاروں کو ہم بھی دیکھتے ہیں، پھولوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں، آثار قدرت ہم بھی دیکھتے ہیں، مگر جس وقت کوئی صاحب بصیرت آدمی ان کے اوپر نگاہ کرتا ہے تو اس کو جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں شرک و کفر کی جو ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس دور کا عام پبلک کا حصہ جو تھا وہ چاند کو پوجتے تھے، سیاروں ستاروں کو پوجتے تھے، سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، اسی طرح وہ دیگر آثار قدرت کو بھی پوجا کرتے تھے۔ اور یہ فکر آج بھی الہاد کی شکل میں دنیا میں موجود ہے، یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ لوگ جو بصیرت سے محروم تھے مگر آنکھیں تھیں، انہوں نے چاند کو دیکھ کر اسے خدا سمجھنا شروع کر دیا، سیاروں ستاروں کو دیکھا انہیں خدا سمجھنا شروع کر دیا، سورج کو دیکھا اسے دیوتا خیال کر لیا، معبود سمجھ لیا، سجدے کے لائق سمجھ لیا۔ یہی باتیں قرآن کریم جہاں ارشاد فرماتا، اور بڑا ہی سادہ قرآن پاک کا طرز بیان ہے کہ کسی تشریح کے بغیر یہ آیتیں سمجھ آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ان اشیاء کو، ان عالم کی چیزوں کو دیکھا تو آپ نے یہ جچی تلی رائے قائم فرمائی کہ وہ چیزیں جو فنا پذیر ہیں وہ معبود کہاں ہو سکتی، ان میں یہ صلاحیت کب پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ سجدے کے لائق ہوں۔
دوسری وبا کہ آپ کی قوم میں بت پرستی، بت گری عام تھی، حتیٰ کہ جس چچا آذر کی زیر کفالت آپ موجود تھے، آپ پرورش پا رہے تھے، وہ خود بہت بڑا بتگر تھا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے مکالمہ اسی آذر کے ساتھ جو ہوا اس کا قرآن بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا جناب آزر کو۔ یہاں ایک بات توجہ سے سماعت فرما لیں، کچھ لوگ بضد ہیں کہ آزر کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن علماء انساب، وہ جو لوگ نسب کے علوم کے ماہر ہیں، ان کی آراء میں سے اس وقت امام ابن کثیر کے حوالے سے میرے سامنے ایک ان کی رائے موجود ہے کہ علماء انساب کی اکثریت جو ہے وہ آزر کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ نہیں مانتی، بلکہ آپ کے باپ کا نام تارخ تھا یا آرخ، یا بعض نے کہا ہے کہ اسی کو بعض میں آزر کے نام سے یاد کیا جانے لگا، لیکن علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ آزر جو تھا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور چچا کو عربی زبان میں اب کے لفظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے خود یہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال فرمایا، اپنے چچا محترم کے لیے۔ آزر یہ بت پرست تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد جو تھے تارخ، وہ موحد آدمی تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ تو یہاں قرآن کریم کا جو مکالمہ ہے یہ آپ کے چچا سے ہے۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر کو، کیا اتتخذوا اصناما آلہہ، مجھے حیرت ہے کہ آپ بتوں کو معبود سمجھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جو تم بت تراشتے ہو تم انہیں معبود سمجھتے ہو، انہیں تم نے معبود بنا لیا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بلا شبہ اس وجہ سے چونکہ تم بتوں کو پوجتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، بت بناتے ہو، بت گری کرتے ہو، اس وجہ سے میں تمہیں بھی اور تمہاری پوری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پہلی صدا ہے جو آپ نے اپنے گھر کے ماحول میں عطا جو ارشاد فرمائی لگائی تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے وہ نور بصیرت کا بیان شروع ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یوں ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی آیات بینات دکھا دی کہ جن چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے تھے، اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہی اشیاء کو دیکھ کر کے اللہ کی توحید کے دلائل قائم کر فرما رہے تھے۔ یوں ہم نے دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی نشانیاں، ملکوت، کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ،
تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے اعلیٰ سطح کا یقین کرنے والے بن جائیں۔ اب ہوا کیا، اس کو قرآن بیان فرماتا، فلما جن علیہ اللیل، رات ڈھلی تو آپ نے رآ کوکبا، ستاروں کو دیکھا۔ اب اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں کو، سیاروں کو اس وقت لوگ پوجتے تھے، آپ نے بھی ستاروں کو دیکھا اور بطور استدلال یہ رائے قائم فرمائی، ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال ہے اور انکار کے معنی میں، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، صبح کا اجالا جب قریب ہوا، ستاروں کا نور ماند پڑ گیا، تو فرمایا جو اپنے نور کو قائم نہیں رکھ سکتے، اپنی روشنی کو قائم نہیں رکھ سکتے، میں ایسے لوگوں سے کیسے محبت، ایسی چیزوں سے کیسے محبت کر سکتا ہوں، کیسے میں ان کو معبود خیال کر سکتا ہوں؟ فلما افل قال لا احب العافلین، جب ان کی روشنی ختم ہوئی تو کہا بجھ جانے والوں کے لیے کو میں کبھی محبوب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات اقدس ہے جس کے نور و انوار جو ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو سیارے اپنی روشنی کو قائم نہیں رکھ سکے، جو ہی صبح پھوٹی ہے تو یہ ستارے اور ان کے سیاروں کی روشنی جو تھی وہ مدھم ہوگی، ختم ہو گئی ہے۔ جو اپنی روشنی کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، ابراہیم ان سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ یہ پہلا استدلال۔ لہذا آپ نے اس چیز کے بعد یہ رائے قائم فرما لی اور یقین کر لیا اس امر کا کہ میری قوم میں سے جو لوگ ستاروں کو معبود سمجھ بیٹھے ہیں، سیاروں کو معبود سمجھ بیٹھے ہیں، وہ غلط نظریے پر قائم ہیں۔ جو چیزیں ڈوب جانے والی ہیں وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن کریم بیان فرماتا ہے فلما رأى القمر بازغا، عموماً چاند یہ رات کے کافی ڈھل جانے کے بعد چمکتا ہے۔ آپ نے چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، کہ کیا یہ میرا رب ہے جیسے کہ تم سمجھتے ہو؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمین، اس کے ڈوب جانے پر بھی آپ نے وہی استدلال قائم فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین میرا خالق و مالک جو ہے وہ میری رہنمائی نہ کرتا تو یقیناً میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو اس کو معبود سمجھ بیٹھے۔ مگر آپ نے چاند کے ڈوب جانے پر بھی اس کی غلط الوہیت کے نظریے کو آپ نے رد فرمایا کہ لوگوں جو تم چاند کو خدا سمجھ کر کے بیٹھے ہو، چاند تو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتا، ڈوب جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو جن کی اپنی روشنی اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے اس کو وہ برقرار نہیں رکھ سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا یہ نور بصیرت آپ کو رہنمائی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جس میں قوم مبتلا تھی، آپ نے فرمایا، قرآن کریم فرماتا فلما رأى الشمس بازغۃ، جب صبح کا دن طلوع ہوا، سورج خوب چمکتا دمکتا جب روشن ہوا، آپ نے سورج کو دیکھ کر کے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، شاید جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ میرا رب ہو اور یہ بڑا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے فلما افلت،
قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، شرک کے جس دل میں تم پڑ چکے ہو ابراہیم اس سے کہیں زیادہ دور ہے۔ اب تینوں باتیں آپ یہاں ملائیں، چاند، سورج، ستارے یا سیارے یا دیگر آثار قدرت، ان سب کی زندگیاں اللہ رب العالمین کے فضل کی محتاج ہے۔ ہم میں سے کتنا کوئی بڑا انسان کیوں نہ ہو، یا مخلوق میں سے کوئی کتنی چیز طاقتور کیوں نہ ہو، مگر ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر فنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مخلوق ہے اس کے اوپر فنا ہے، تو جو چیز فنا پذیر ہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتی۔ معبود برحق تو وہ ہے جو اپنی حیاتی میں، اپنے حی و قیوم ہونے میں، اپنے لازوال ہونے میں کسی اور کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کی زندگی اس کے کرم کی محتاج ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم سے یہ سوال کیا کہ تم ان کو پوجتے ہو، چاند ستاروں کو تم پوجتے ہو، تم سورج کو دیوتا سمجھتے ہو، اگر یہ چیزیں اپنی زندگی کے برقرار رکھنے میں محتاج ہے کسی دوسری ذات کی، اپنے نور اور روشنی کو برقرار رکھنے میں ذات کسی دوسری ذات کی محتاج ہے، تو یہ معبود کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان دلائل و براہین کے بعد آپ نے جب قوم کو بھی ایک مثبت پیغام دیا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا جسے قرآن کریم نے نقل فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بلا شبہ میں متوجہ کرتا ہوں اپنے آپ کو اس ذات اقدس کی طرف جس ذات اقدس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے۔ اب یہاں سوچئے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کا یا ستاروں کا یا سورج کا ذکر نہیں کیا، سبب اللہ سبحانہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس ذات اقدس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے قائل ہوں جس نے آسمان کو، زمین کو قائم کیا۔ فرمایا کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے، آپ دیکھیے، سوچئے، ہمارا نظام زندگی زمین سے وابستہ ہے۔ خدا پناہ ابھی یہ قریب میں ہمارے زلزلے کا واقعہ روح پذیر ہوا، اس سے پہلے بھی روح پذیر ہوتے رہے۔ خدا پناہ کہ ابھی اگر یہاں سے زمین پھٹ جائے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے زمین میں دھس جائیں گے۔ ہمارا وجود زمین کا محتاج ہے، زمین برقرار ہے، کرۂ ارضی برقرار ہے، تو ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا دوڑنا، ہمارا زندگی کا نظام قائم ہے۔ اگر کرۂ ارضی پھٹ جائے تو ہمارا نظام زندگی تہ و بالا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال آپ دیکھیے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے کے سارے کس مدار میں تیر رہے ہیں؟ آسمان میں۔ جب آسمان اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیاروں کی زندگی آسمان کی محتاج ہے، سورج کی زندگی آسمان کی محتاج ہے، ستاروں کی زندگی آسمان کی محتاج ہے، قمر کی زندگی آسمانوں کی محتاج ہے۔ آسمان قائم ہے تو ستارے، سیاروں کی چالیں بھی قائم ہے۔ اللہ سبحانہ نے آسمان کو پیدا کیا تو جس مدار کو اللہ نے پیدا کیا ساری چیزیں اس میں چل رہی ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زندگی تو آسمان کی محتاج ہے اور آسمانوں کا خالق میرا اللہ ہے۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس ذات اقدس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے معبود آسمان میں اگر قائم ہے
تو آسمان کے وجود کی برکت سے تمہارے معبود اگر آسمان میں تیر رہے ہیں آسمان کے وجود کی برکت سے، جب آسمان نہ رہے گا نہ سیارے رہیں گے، نہ ستارے رہیں گے، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس خالق نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا فرمایا، میں اس اللہ کو معبود برحق جانتا ہوں، وہی وہ مسجود حقیقی ہے، کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہر باطل سے ہٹ کر کے میں اس وحدہ لا شریک کو، اس یکتا زمانہ کو اپنا معبود حقیقی جانتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور سن لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ نقطہ نظر رکھا، لازمی امر ہے کہ باطل جھگڑا ضرور کرتا ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں قوم کھڑی ہو گئی کہ ابراہیم تم کیسے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، جبکہ اپنے آباء و اجداد کو ہم نے اس نقطہ نظر پر پایا ہے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی ان کو پوجتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، آپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم جھگڑنے لگی، جھگڑا کیا انہوں نے کہ تم کیوں ہمارے معبودوں کو باطل کہتے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، تم اللہ رب العالمین کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، حالانکہ میرے اس خالق و مالک نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، جس کو تم شریک بنا کر کے بیٹھے ہو میں تو ان کا ذرہ برابر بھی خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھتا ہوں۔ یہ آج بھی ہمارے سامنے کئی بت باطل ہیں، کبھی دولت کا، کبھی اقتدار کا، کبھی جوانی کا، کبھی علم کا، کبھی برادری کا، کبھی کسی شے کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، میں نے اس سے کوئی بات سچ کہہ دی تو میرا اس سے جھگڑا ہوگا، یہ مجھے نقصان پہنچائے۔ سنو بھائیو، جس ماحول میں اللہ کے خلیل علیہ السلام نے دعوت حق کو بلند کیا تھا، وہ سارے کا سارا ماحول حضرت ابراہیم کے مخالف تھا۔ اقتدار ایک طرف ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، خاندان قبیلہ ایک طرف ہے، ایک یکتا وحدہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پوجتے ہو میں ان کا ذرہ برابر بھی خوف اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اصل ڈرنے کی ذات کون سی ہے؟ فقط اللہ رب العالمین۔ اور یہ حدیثوں میں قرآن کریم کے مطالعے کا میں حاصل عرض کر رہا ہوں کہ جو قوم یا جو شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا لیتا ہے اس کو اللہ سبحانہ ہر خوف سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ہر خوف سے بے خوف ہونے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ خدا سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نے دنیا میں بے پناہ خواہشات کے بت بنا رکھے ہیں اور ان بتوں کی پرستش ہم اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے ضائع اگر ہو گیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا جس کا زندگی میں مجھے کوئی پورا کرنے والا نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ دنیا کے ہر خوف اور ہر لالچ سے جو ہے وہ بالا تر ہو جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا حاصل ہے۔ ارشاد فرمائے ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں تمہارے معبودوں سے جن کو تم شریک بنا بیٹھے ہو ان سے میں ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتا۔ ہاں صرف یہ بات ہے
الا ان یشاء ربی شیئا، میرا رب میرے ساتھ کوئی معاملہ فرمانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، میرا اللہ مجھے محفوظ فرمانا چاہے مجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں، یہی وہ نور بصیرت، یہی وہ نور بصیرت آپ کو آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ملتا ہے۔ پورا مکہ معاشرہ کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، شرک و کفر میں پھنسا ہوا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کفار مکہ بطور میٹنگ کے یہ اجلاس بلا کر کے آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ محمد، اگر تمہیں دولت کا کوئی غرض ہے اپنی نبوت کا اعلان کر کے تو ہم تمہیں پیسہ دھیلا دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تمہارا کہیں اچھا رشتہ مقصود ہے ہم تمہیں بہترین رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ باتیں مکے کے لوگوں نے آفر کی ہیں جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو، مگر حضور خود فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی کا محافظ ہوں۔ وہ نور بصیرت جناب محمد الرسول اللہ میں بھی کمال چمک رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم دولت کی بات کرتے ہو، تم رشتے کی بات کرتے ہو، تم بادشاہی کی بات کرتے ہو، اگر اللہ تمہیں طاقت دے تم ایک سورج کو اٹھا کر کے میرے ایک ہاتھ پر رکھ دو، چاند کو اٹھا کر کے میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو، میں کلمہ حق کہنے سے پھر بھی باز نہیں آ سکتا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وہ نور نبوت ہے، نور بصیرت ہے جو اللہ سبحانہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت، حضرت ابراہیم کا نور نبوت، ان کی پاکیزہ سیرت مجھے آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ جس مرد حق نے اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا لیا دنیا کے ہر خوف سے بے نجات ہو جاتا ہے، وہ ہر نجات پا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے نہیں دنیا سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اپنے سائے سے بھی ڈرا کرتا ہے، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ آج یہی بصیرت کا نور مجھے درکار ہے کہ میرا عام شہری اس سے لے کر میرے ارباب اقتدار تک اللہ کرے یہ نصیب ہو جائے۔ آج ہمیں یہ خوف، ہم پر یہ خوف جو مسلط کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے کہ فلاں ہم سے ناراض ہوگا، فلاں ہم سے ناراض ہوگا، فلاں روٹھ جائے گا تو کیا ہوگا۔ عزیزو، اگر اللہ کی رحمت کسی قوم کے ساتھ ہے تو سنت ابراہیمی بتاتی ہے کہ وہ قوم کبھی سرنگون نہیں ہوتی، اور اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا، ساری دنیا کے اسباب اس کے سامنے کھڑے کیوں نہ ہوں، وہ کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز پر میرے رب کا علم وسیع ہے۔ آج کی اس میری معروضات کا خلاصہ، ابراہیم علیہ السلام نے یکا و تنہا جس ماحول میں اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، پوری اس وقت کی دنیا شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ کوئی چاند کو پوج رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، کوئی سیاروں کو پوج رہا تھا، کوئی کہیں جھکا ہوا تھا، کوئی کہیں جھکا ہوا تھا۔ اس کڑے ماحول میں اللہ کے خلیل علیہ السلام نے یہ دعوت توحید بلند کی کہ لوگو، تم چاند کو پوجو، تم سورج کو پوجو، تم سیاروں ستاروں کو پوجو، میں تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والا انسان ہوں۔ نمبر 2، جناب ابراہیم علیہ السلام کی مقدس سیرت، جد الانبیاء کی پاکیزہ سیرت مجھے آپ کو سبق دیتی ہے کہ جو قوم یا جو فرد اللہ کے نام پر کھڑا ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی ہے، اور جو محض دنیا کے سہاروں پر اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں پھر اللہ کے قہر سے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں۔ یہی میرا
یہی آپ کا، یہی امت مسلمہ کا جو ہے تاج ہے۔ اگر میرا آپ کا سر اللہ کے حضور نہیں جھکتا تو پھر دنیا کے ہر آستانے پر مجھے آپ کو جھکنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حق تعالی جل جلالہ حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔